نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى في مقام آخر: الله لطيف بعباده يرزقه لمن يشاء وهو القوي العزيز. قال الله تعالى في مقام آخر: والله خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رواه أحمد في مسنده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محترم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہم کو جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک لمحات کی برکت سے ہم سب کے حال پر نگاہ رحمت فرمائے اور اس خاص دن کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اب آپ کے سامنے قرآن پاک کے 2-3 مقامات سے آیات بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہر بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے۔ رزق روزی کی تنگی کی ہر کوئی بندہ تکلیفیں بیان کرتا ہے۔ تنخواہ تھوڑی ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، رزق میں برکت نہیں رہی، روزی میں برکت نہیں رہی۔ ہر بندہ اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے کہ ہماری رزق روٹی میں
برکت نہیں رہی، تنخواہ تو بہت زیادہ ہے، مہینے کے آغاز میں پیسے تو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن مہینہ پورا نہیں ہوتا، پھر کسی کی آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تو رزق کے اندر برکت کے اسباب کیا ہیں، یا رزق میں برکت کیوں نہیں آ رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات قرآن پاک اور پیارے آقا کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ حقیقی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے رزق پہنچانے کا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رزق والی ذات ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والی ہے، ذو القوت المتین، اور وہ گرفت کے اعتبار سے بہت سخت ہے، پکڑنے کے اعتبار سے اللہ کی ذات بہت سخت ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ یرزقہ لمن یشاء، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوی، بہت طاقتور ہے اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور طاقت والا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، مال بھی دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، اور کسی سے لے لیتا ہے تو وہ بھی جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ قعر مذلت میں گرا کر انسان کا نخرہ، انسان کا تکبر اور غرور اس کو خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ چند ایک اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان اسباب پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا، اور جو ہم آئے روز اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، تکلیف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی ہے، وہ چند ایک ایسے اسباب ہیں کہ اگر ان اسبابوں پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت فرمائے گا۔ سب سے پہلا سبب رزق میں برکت کا کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب جو رزق میں برکت کا ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ جو بندہ مومن، جو بندہ مسلم، جو کلمہ گو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے کہ آج میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے کام کہیں مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں شرمسار نہ کر دیں، شرمندہ نہ کر دیں، میں یہ کام کر کے اپنے آپ کو خدا کی نگاہ رحمت سے دور کر رہا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں تقوی، پرہیزگاری۔ تو جو بندہ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے سارے خزانے کھول دیتا ہے۔ بندے کے دل میں حیا ہونا چاہیے، خدا کا ڈر ہونا چاہیے کہ جو ہم صغیرہ و کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں سے ہم کو انسان ہونے کے ناطے ہم انسانوں کو اس سے اجتناب کرنی چاہیے، ہم کو پرہیز کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے وہ گناہ ہو جاتا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس رکھی ہیں، ہمارے اندر مادیت پرستی کا جوہر پایا جاتا ہے، ہم دنیا کے پجاری بن جاتے ہیں، دنیا کے طالب بن جاتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں ہم سے جائز و ناجائز کام ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کو فی الفور اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو ہم کو اس سے معذرت کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں تقوی، پرہیزگاری۔ اگر بندے کے دل میں تقوی آ جائے، بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر مفلس و نادار نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی غربت ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ دل کا متقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
ولو انا اہل القری آمنو، اور اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے زمین و آسمان کی ساری برکتیں کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لیکن انہوں نے ہماری جب وہ نعمتوں کا انکار کیا، شکرانے نعمت کے باوجود انہوں نے کفران نعمت کیا، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان کے اعمال، ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اگر بندے کے دل میں تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آئے، اور اس بات کا بندے کو اندیشہ ہو کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھ کو اللہ کے روبرو جانا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اللہ نے مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میں دنیا میں تو کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگر مجھ کو گناہوں کی پاداش میں رسول رحمت کے سامنے کھڑا کیا گیا تو میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس ڈر سے وہ بندہ گناہوں سے ہاتھ کھینچ لے، اس ڈر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے۔ فرمایا جو بندہ بھی ہمارے ڈر کو، ہمارے خوف کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے اور وہ صف اتقیاء میں آ جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے، تو ہم اس بندے کو پھر بھوکا نہیں مارتے ہیں، ہم اس بندے کے لیے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمت کے دروازے زمین و آسمان کے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے تقوی اور پرہیزگاری جو ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے۔ آج ہم دن رات صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے حق بھی مار رہے ہیں، اللہ کے مخلوق کے حق بھی مار رہے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں رہی ہے۔ آج کے دور کو اگر موازنہ کرو آج سے 40-50 سال پہلے کے دور کے ساتھ، تو اس وقت گھر کا کفیل ایک باپ ہوتا تھا، کوئی اس کی پکی یعنی کہ تنخواہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، محنت مزدوری ہوا کرتی تھی، گھر کے کھانے والے 8 سے 10 سے 15 افراد ہوا کرتے تھے، وہ ایک بندہ پورے خاندان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پرورش کرتا تھا، پھر بھی وہ خوشحال تھے، پھر بھی وہ یعنی کہ ایمان کی طاقت کے ساتھ زندہ رہ رہے تھے، کسی بندے کو کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی تھی، سادہ غذائیں تھیں اور لوگ ایمان کے نور کے ساتھ پروان چڑھتے تھے۔ آج گھر کے 10 بندے کمانے والے ہیں، بے شمار تنخواہیں ہیں، بے شمار آمدنیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں رہی ہے، ہمارے پیسے میں برکت نہیں رہی ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں رہی ہے۔ برکت کیسے ہے؟ جب ہمارے دل سے تقوی کی دولت چھن گئی ہے، جب ہمارے دل سے خدا کا خوف چلا گیا ہے اور ہم گناہ کرنے پہ جری ہو گئے ہیں، بہادر ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب یعنی کہ کوا تار پہ بیٹھا ہوتا تھا تو کوے کو صرف زمین سے پتھر اٹھانے کے لیے انسان اشارہ کرتا تھا کہ میں اس کو ماروں تو وہ کوا اڑ جاتا تھا، اور باقی جانور بھی انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن آج ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب وہ دیوار پر یا تار پر یا کسی جگہ پر کوئی کوا بیٹھا ہے تو آپ پتھر مارے تو وہ تمہارا پتھر یعنی جو پھینکا ہوا ہے وہ یعنی کہ مس کر دے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن وہاں سے نہیں اٹھے گا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے تم خدا سے ڈرتے تھے تو خدا کی ساری مخلوق تم سے ڈرتی تھی، جب آج تمہارے دل سے خدا کا ڈر گیا تو اللہ کی کوئی مخلوق بھی تم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مخلوق تم سے ڈرتی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو بندہ بھی تقوی کی دولت کو اپنے دل میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ بس انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے،
اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور انسان گناہ کرتے ہوئے گناہ سے ہاتھ کھینچ لے۔ فرمایا تم یہ تجربہ کر کے دیکھ تو لو ایک بار، تم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، تم گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکو، تو پھر تم دیکھنا تمہارے اوپر جتنے بھی مشکل وقت آئیں گے یجعل لہ مخرجا، اللہ ان مشکلات سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا۔ تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، تمہارے مقام اور سٹیٹس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تمہاری عزت و آبرو بچ جائے گی۔ اللہ اس مشکل سے تم کو نکالے گا، اور صرف مشکل سے نہیں نکالے گا، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو اس جگہ سے رزق دے گا، اس جگہ سے روزی دے گا، یہ بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر پائے گا کہ میرا تو کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے وہاں سے روزی مل جائے گی، مجھے وہاں سے رزق مل جائے گا۔ فرمایا بس تمہارے دل میں تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ ایک سودا ڈیلنگ ہماری ہو رہی ہے، سودا لینے دینے کی ڈیل ہو رہی ہے، ہم نے فلاں بندے کے ساتھ رشتہ بنانا ہے، تو ہم جب وہ ان کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ سودا ہونے ہی والا تھا کہ درمیان کا بندہ بھاگ گیا، وہ رشتہ ہونے ہی والا تھا، بس ہاں ہونے والی تھی کہ انہوں نے نہ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم متقی نہیں رہے ہیں، ہم پرہیزگار نہیں رہے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں رہے ہیں۔ فرمایا تم آج اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے ہی کام آسان فرما دے گا، تمہارے سارے راستے آسان کر دے گا، اور تم کو وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے رزق کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ تو رزق میں برکت کا پہلا سبب جو ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ دوسرا سبب رزق میں برکت کا کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک، تلاوت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ وہ مبارک کام ہے جو انسان کے رزق میں بے بہا اضافہ کرتا ہے، بے شمار اضافہ کرتا ہے۔ آج ہم تو اپنے نہ تو خود تلاوت کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو تلاوت پر لگاتے ہیں۔ کوئی قد کا بندہ ہوگا جو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا۔ ہم کو بزرگ بتاتے ہیں، ہم نے تو وہ وقت نہیں دیکھا، ہم کو بزرگ بتاتے ہیں کہ پہلے ہر نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی مسجد میں نمازی حضرات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور خوشحال تھے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وقت وصال قریب آیا تو کوئی بندہ آپ کو ملنے کے لیے کوئی آیا، کوئی صحابی، کوئی دوست آپ کا پیار کرنے والا، جاننے والا عیادت کے لیے آیا، تو وقت وصال قریب تھا۔ تو اس آنے والے نے سوال کیا، اے عبداللہ بن مسعود، تم پر حالات موت اور آثار موت اور علامات موت عیاں ہیں کہ تم مرنے کے دروازے کے پاس ہو، قریب ہے کہ تم مر جاؤ۔ اے عبداللہ بن مسعود، اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد مفلس و نادار ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سنیں اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی کا فرمان۔ آج مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، چونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ اولاد کے لیے کچھ بنا جائیں، کچھ کما جائیں، کچھ سیو کر جائیں، تاکہ ہماری اولاد یہ مشکلات میں نہ گھر جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ایک مفہوم امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے نقل فرمایا کہ سرکار نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یا اپنے وجود پر لگا لیا، جو بچ گیا وہ تو وارثوں کا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے،
बाप मेहनत मजदूरियां कर करके ओवर टाइम लगा लगा कर, कभी इधर इंश्योरेंस है, कभी जब वो बीमा पॉलिसी है, और कभी सेविंग अकाउंट है, कभी कौमी बचत है, वहां पर पैसे बचाता है, रखता है। क्यों? इसलिए कि औलाद की शादी करनी है, जमीन लेनी है, मकान बनाने हैं, जेवरात बनाने हैं। ये इतने कामों की फहरिस्त बाबे के दिमाग में होती है, जो सारे पैसे संभाल संभाल कर रखता है। लेकिन वो बाबा अभी सारे काम कर नहीं पाता कि मौत का फरिश्ता आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? वो सारे का सारा पैसा औलाद के हाथ चढ़ जाता है, वर्सा के पास आता है। कमाया बाबे ने, संभाला बाबे ने, और इस्तेमाल औलाद करती है। फरमाया ये बंदा किस कदर बेवकूफ और आमक और पागल है, कमाता खुद रहा, इस्तेमाल औलाद कर रही है। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो सारे पैसे का हिसाब बाबे को देना पड़ेगा, जिसने कमाया होगा, जिसने संभाल संभाल कर रखा होगा। फरमाया वो बंदा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होगा और सारे उस पैसे का हिसाब किताब देगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से अल्लाह के हजूर किया करते थे, या अल्लाह मुझको तू गरीबों वाली जिंदगी अता फरमा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वाहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। फरमाया या अल्लाह मुझे जिंदगी जो तूने अता फरमाई है ना, मैं तुझसे अमीरी वाली जिंदगी नहीं मांगता, बादशाहों वाली जिंदगी नहीं मांगता कि दुनिया के तमाम नेमतों के असबाब मेरे पास मौजूद हो। या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मुझे गरीबों वाली जिंदगी अता फरमा दे, और मौत भी मुझे गरीबों वाली अता फरमाना। और या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जब क़यामत वाले दिन मैदान माशर में सारे लोगों को उठाया जाएगा, या अल्लाह मुझको गरीबों के दरमियान में से उठा लेना। ये कह कर सरकार ने एक तरफ तो गरीबों का मान रखा, एक तरफ तो गरीबों की लाज रखी कि सरकार गरीबों के साथ होंगे, साथ साथ ये भी पैगाम दे दिया, जिस तरह हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि जेडे वड्डे सर होंदे, एडियां वड्डियां पीड़ होंदियां। जितना पैसा दुनिया में कमाओगे इतना ही ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मुश्किल हिसाब पाओगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये वो सरकार के साहबी हैं जो मालदार साहबी थे, बहुत मालदार, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। एक दिन हजूर की बारगाह में आए ना, तो हजूर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को टिक टिकी लगा कर देखने लगे। थोड़ी देर सरकार देखते रहे, उसके बाद सरकार ने ठंडा सांस लिया, आ भरी, तो सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान मैं देखता हूँ कि तू क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने हिसाब किताब में मुश्किल में फंसा हुआ है, तू हिसाब किताब में मुश्किल में फंसा हुआ है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ परेशान हो गए, या रसूलल्लाह क्या वजह, मैंने वो गुनाह कर दिया? सरकार फरमाया नहीं तूने गुनाह कोई नहीं किया, तू मेरा गुलाम है, साहबी है, मुत्तकी है, परहेजगार है। लेकिन अब्दुर्रहमान तेरे पास दौलत इतनी ज्यादा है, जो तूने दौलत कमाई है ना, उस दौलत के एक एक पाई का कल अल्लाह ताला तुझसे हिसाब लेगा। ये गरीब सहाबा, गरीब मुसलमान, गरीब मेरे गुलाम, ये तो छलांगे लगा कर जन्नत में जाएंगे, क्योंकि इनके पल्ले इतना ज्यादा दुनिया का असबाब नहीं है कि जिसका ये हिसाब दे। थोड़ा कमाया, थोड़ा खा लिया, आसानी से जन्नत में चले गए। जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनके पास दुनिया के असबाबे यानी कि मुआवजे ज्यादा हैं, जिनके पास जमीनें और जागीरें ज्यादा हैं, उनकी दुनिया तो आसान है ही है, लेकिन उनको इस बात का भी खौफ दिल में रखना होगा कि कल क़यामत वाले दिन इन तमाम नेमतों का अल्लाह ने हिसाब लेना है। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे एक एक नेमत का हम गिन गिन कर सवाल करेंगे, हिसाब लेंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से उस बंदे ने सवाल किया, अब्दुल्लाह बिन मसूद तुम तो मरते हो, तुम तो मौत के दरवाजे पर हो, अपनी औलाद के लिए तुमने क्या छोड़ा है? तो आपने फरमाया ऐ मुझसे सवाल करने वाले, मैंने अपनी औलाद को सूरह वाक़िया की तालीम दी है, अपनी औलाद को सूरह वाक़िया सिखाई है। अब ये एक वजीफा है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एक साहबी रसूल का, और साहबी रसूल रिवायत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से कि ऐ मुझसे सवाल करने वाले, मैंने अल्लाह के रसूल की जुबान से सुना है जो बंदा मगरिब की नमाज के बाद एक बार सूरह वाक़िया की तिलावत कर ले, अल्लाह उसको खुशहाल फरमा देता है, अल्लाह उसकी गुर्बत दूर कर देता है, अल्लाह उससे के फकीरी दूर कर देता है। जो बंदा भी इस वजीफे को अपना ले, मगरिब की नमाज के बाद, रात के किसी समय इशा की नमाज के बाद
جو سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ 3 رکوعوں پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ فرمایا جو بندہ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو پھر افلاس سے نجات دیتا ہے، غربت سے نجات دیتا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی جاگیر نہیں خریدی، کوئی میں نے درم و دنانیر نہیں چھوڑے، کوئی پیسے نہیں چھوڑا، ان کو قرآن دے دیا ہے، یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، رب رزق عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے ان صحابہ کرام کا ان کے معمول کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی قرآن کا رسیا کیا، عادی کیا، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم دی، اور ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ جو بندہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ 18,000 کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو 18,000 مخلوقات کو وقت مقرر پر رزق دے رہا ہے ان کو رزق دے، اور جو بندہ اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، صحیفہ رشد و ہدایت کو اپنے سینے میں جگہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو غربت و افلاس کے ساتھ مبتلا کر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جو بندہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سنِ وصال 195 ہجری ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال قریب آیا نا تو آپ کی بیٹی آپ کے پاس بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی، تو آپ نے بیٹی کو دلاسا دیا، سہارا دیا کہ بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان میں آپ کی عاقبت اور آخرت کے حوالے سے پریشان ہوں، تو آپ کہتے ہیں میری بیٹی پریشان نہ ہو، یہ مکان جس مکان میں اس وقت میں لیٹا ہوں یہ وہ مکان ہے جس مکان میں پچھلے 30 سالوں سے لگاتار میں روزانہ ایک پورا قرآن تلاوت کرتا آ رہا ہوں۔ اس جگہ پر میں ایک قرآن روزانہ تلاوت کرتا تھا اور 30 سال سے میرا یہی معمول ہے، میں ہر دن اللہ کے قرآن کی مکمل تلاوت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب قرآن کی برکت سے اس کے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو رزق میں جب وہ برکت کا جو اسباب ہیں ان میں سے دوسرا سبب تلاوت قرآن پاک ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اور اے کلمہ گو قیامت تک آنے والوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، یہ وہ قرآن پاک کے سنگار ہیں جن کی تم تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے تم کو مالا مال فرمائے گا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کا معمول ہے، لیکن آج ہم کس ڈگر پر ہیں؟ آج ہم نے اپنے اسلاف سے اگر موازنہ کرنا چاہا تو ہماری نگاہیں شرم کے مارے جھک جائیں گی۔ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ اقبال نوجوان مسلم کے یعنی کہ اپنے مسلم کے جوانوں سے مخاطب ہے۔ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ اقبال کہتا ہے کہ اے میری ملت کے نوجوان ذرا اپنے آپ کو اپنے ماضی کے بزرگوں کے ساتھ ملا کے دیکھ کہ جن تو عظیم لوگوں کی اولاد میں سے ہے یا جن عظیم لوگوں کے مشن پر تو ہے، کیا آج تیرا عمل ان کے ساتھ ٹیلی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ملتا ہی ہوتا ہے یا نہیں ملتا؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تیرے جو آبا و اجداد تھے نا بڑے عظیم لوگ تھے، تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اقبال کہتا ہے تو بس باتیں کرتا ہے، عمل تجھ سے نہیں ہوتا، تو بس باتیں کر، تیرا یہی کام ہے۔
اصل کردار یہ ہے کہ بندہ جو بات کرے تو بات پر عمل کر کے دکھائے۔ اقبال کہتا ہے تو اس قدر سال انگار ہے، سست ہو گیا ہے کہ تو گفتار، گفتن فارسی کا لفظ ہے، گفتن کہتے ہیں باتیں کرنا، بولنا، تو گفتار وہ کردار کے دھنی لوگ تھے، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت کہتے ہیں منجمد کو، ٹھہرا ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، سستی کا شکار ہے۔ کردار یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو حرکت دے، اپنے آپ کو معاشرے میں لا، اپنے کردار سے اپنا سکہ منوا۔ اقبال کہتا ہے کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، وہ حرکت میں تھے بزرگ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کی ہے اور رزق کے حلال بھی کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو امر کر دیا۔ تو آج ہم اپنے آباء و اجداد کو قرآن پاک کی تلاوت میں اگر ملاتے ہیں تو شرم کے مارے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اولاد کو ہم تلقین کرتے ہیں۔ آج ہماری اس نوجوان نسل کا وقت موبائل کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ تو گزرتا ہے، لیکن 5 منٹ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، تو کیا ہے کہ قرآن پڑھے؟ رب تمہارے ساتھ ناراض اس قدر ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے کی توفیق تم کو نہیں دی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں قرآن کا پیار ڈالتا ہے، اللہ اس کے لیے خود بخود اوقات پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو پکڑنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے۔ جو بندہ قرآن کو اٹھا کر گود میں رکھ کر دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، حضور نے فرمایا پہلے تو قرآن کو چھونے کا یعنی کہ وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ قرآن کو چھونا یہ لازم ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کہتا ہے کوئی بھی ناپاک قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی بھی بے وضو قرآن کو نہ چھوئے۔ جب تم وضو کر لو، طہارت کر لو تو پھر تم قرآن کو پکڑو، پھر وضو کر کے جب تم قرآن کو پکڑو گے، اس پکڑنے پر بھی رب تم کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن کو گود میں رکھو گے، اس گود میں رکھنے پر بھی تم کو رب 10 حسنہ عطا فرمائے گا، اور ایک حسنہ جو ہے یہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ گویا قرآن کو پکڑنا بھی 100 نیکیوں کے برابر، قرآن کو دیکھنا بھی 100 نیکیوں کے برابر، قرآن کو گود میں رکھنا بھی 100 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے کہا الف لام میم، سرکار نے میں اس کو ایک حرف نہ سمجھو، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ جب تم ان 3 حرفوں کو زبان سے نکالو گے، رب تم کو 30 حسنات عطا فرمائے گا، اور ایک حسنہ 10 کے برابر ہوتا ہے۔ گویا تم نے کہا الف لام میم، رب نے تمہارے نام اعمال میں 300 نیکی نقل فرما دی ہیں۔ یہ قرآن کا فیض ہے اور فیضان ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم جب وہ رمضان میں بھی رسماً قرآن پاک کو کھولتے ہیں، پھر اس کو غلاف میں پیڑ کر ہم رکھ دیتے ہیں، پھر سال کے بعد ہم کو قرآن کو دیکھنے کی جب وہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے رزق میں بے بختی کی شکایت کرتے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کے ساتھ متوسل ہو جائیں، مل جائیں، اٹیچ ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو رزق میں برکت کا پہلا سبب کیا تھا؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اور تیسرا سبب رزق میں برکت کا کیا ہے؟ شکر کرنا۔ شکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے ہم اللہ سے شکایت نہ کریں کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی کے پاس تو لاکھوں روپے گئے، لیکن میں اسی ماں کا بیٹا، اس کا چھوٹا بھائی ہوں، میرے پاس کھانے کو کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جسے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی حضور فرماتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان اٹکی ہوئی ہے۔ 2 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صبر، ایک شکر۔ یہ 2 چیزیں بندے کے پاس ہوں تو بندہ کامیاب ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو وہ بندہ ناکام ہے۔
ना मुराद है। अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो बंदे को वावेला नहीं करना चाहिए, आओ बका नहीं करना चाहिए। ये बंदे मोमिन का शेवा नहीं है। बंदे मोमिन की पहचान और बंदे मोमिन का शेवा ये है कि वो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मदद मांगता है और सब्र का दामन मजबूती से थाम लेता है। एक तो सब्र करना, अगर नेमत नहीं मिली या नेमत छिन गई है तो सब्र करो। अगर नेमत मिल गई है, अल्लाह का फजल करम हो गया है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी है, फिर उस नेमत के मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये दो चीजें ऐसी हैं, जो बंदा इन दो चीजों को अपना लेता है उसको ना सिर्फ रब की रजा मिल जाती है बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी आसान फरमा देता है। कुरान कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ए कुरान के पढ़ने वालों, ए कुरान को सुनने वालों, ए मेरे प्यारे महबूब के गुलामों, सुन लो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करो, ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं तुमको मजीद नेमतें अता कर दूंगा, मजीद नेमतें अता करूंगा। तुम एक बार शुक्र करो, मैं 10 बार तुम्हारी तरफ रहमत की निगाह से आऊंगा। लेकिन सुन लो, वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर मेरी नेमत के मिल जाने पर तुम कुफरानी नेमत करो, ना शुक्री करो, फिर सुन लो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। तो बंदे मोमिन को हर हाल में अल्लाह ताला का साबर और शाकर बंदा बनकर रहना चाहिए। जो बंदा भी शुक्र करता है उस शुक्र की बरकत से अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी के तमाम गम दूर कर देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत भी अता फरमाता है और साथ साथ उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत पैदा करता है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम था मोहम्मद बिन वासे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीमार पड़ गए। और ये बात भी साथ याद रखें, राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम। जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं ना, फिर उनको माशरे की बड़ी बातें सुनने पड़ती हैं, उनको बड़ी मुलामत भी होती है, उनको बड़े ताने भी सुनने पड़ते हैं। जो अल्लाह की राह पर चलता है फिर अल्लाह उनको आजमाता भी है, उनकी फिर अल्लाह ताला जब वो आजमाइश भी करता है, इम्तिहान भी लेता है कि पता तो चले खरा है या खोटा है। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस राह पर चलने वाले खुशी रहे पछताए कम। जो रब के रास्ते पर चल पड़ता है पहले रब उसको आजमाता है। अल्लाह ताला के जितने भी बुरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिर ज़मान तक हर नबी पर आजमाइश आई है, मुश्किल वक्त आया है, उनको आजमाया गया है, उनकी आजमाइश की गई है और वो अल्लाह के नेक बंदे आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। जब आजमाइश पे पूरे उतरे हैं तो अल्लाह ने उनके जिक्र को अमर कर दिया, क़यामत तक अब उनके नाम के चर्चे होते रहेंगे। तो ऐसे ही जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह उनको भी आजमाता है। अब हो बंदा अल्लाह का, वो भी अल्लाह का नबी, नाम हो उसका अय्यूब, लेकिन फिर हाल क्या हो, सर से लेकर पांव तक सारे वजूद में कीड़े पड़ जाएं। फिर देखें लोग ताने मारते हैं उतने ही मानते, लोग कहते हैं बड़ा नमाजी लगा पड़ा था, बड़ा इबादत गुजार था। क्या ऐसे यानी कि इम्तिहान नमाजियों पर आते हैं? क्या ऐसे इम्तिहान मौलवियों पर आते हैं? क्या ऐसे इम्तिहान यानी कि दीनदार लोगों पर आते हैं? जरूर इसने कोई गुनाह किया था, जरूर इसने कोई बुरा काम किया था जिसकी रब ने इसको सजा दी है। आज सुबह दरस कुरान में हमने जो सूरह नाल की तिलावत की थी उसमें भी यही पैगाम दिया गया कि बाज़ औक़ात बंदे पर कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से या तो अल्लाह बंदे के गुनाह मिटाना चाहता है या उस मुसीबत देने के साथ अल्लाह बंदे का मकाम बुलंद करना चाहता होता है। और वो मकाम की बुलंदी इस तकलीफ के साथ मिली होती है कि ये तकलीफ दी जाएगी, बंदा सब्र करेगा, रब राजी होकर इसका मकाम बुलंद कर देगा। या बंदे ने कोई गुनाह किया होता है तो वो तकलीफ देकर अल्लाह ताला बंदे के गुनाह मिटा देता है। हुजूर ने फरमाया बंदे के पाँव में कांटा चुभता है ना, कंडा जिसको हम बोलते हैं, कांटा चुभता है और वो बंदा कांटे की तकलीफ से सीख करता है। जब बंदे को तकलीफ होती है वो कांटा चुभने के साथ अल्लाह उस तकलीफ के साथ बंदे के गुनाह माफ फरमा देता है। तो हज़रत मोहम्मद बिन वासे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बीमार पड़ गए और बीमारी पड़ने के साथ साथ
آپ کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا اور وہ پھوڑا ایسا بدبودار ہوا کہ اس پھوڑے سے پیپ اور خون بہنا شروع ہو گئی۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے بیماری کی حالت میں پھوڑے کے ساتھ، ایک بندہ آگے سے آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے محمد بن واسع، کس حال میں ہو، تمہارا حال کیسا ہے؟ اس نے یعنی کہ حال دریافت کرنے کے لیے تیمارداری کی نیت سے حال دریافت کیا، تو آگے سے اس اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ تو اندھا تو نہیں ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں بیمار ہوں، میں نقاہت کا شکار ہوں، اور تو دیکھتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پر پھوڑا نکلا ہوا ہے، اور پھوڑا بھی ایسا ہے جس سے پیپ اور خون بہ رہی ہے۔ اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے بڑے کرم ہیں، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، اللہ کے بڑے فضل ہیں۔ اس سوال کرنے والے نے کہا اے محمد بن واسع، تم اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہو، اللہ کی حمد کیسے بیان کر رہے ہو، جبکہ تم شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تم بیمار ہو اور تمہارے جسم پر پھوڑا نکلا ہے، تم اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اب سنیں اس بندے کا انداز۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، یہ پھوڑا ہاتھ پر نکلا ہے، میری شرمگاہ پر نہیں نکلا، ظاہر نکلا ہے، باطن نہیں نکلا۔ اگر میرے شرمگاہ پر نکلتا، میری باطن پر نکلتا، سنو پھر کتنی مجھ کو تکلیف ہونی تھی، پھر کتنی مجھے رسوائی ہونی تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھوڑا یہاں پر نکلا ہے، میری زبان پر نہیں نکلا، جس زبان سے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ رب کا شکر ہے کہ یہ پھوڑا ہاتھ پر نکلا ہے، میرے ماتھے پر نہیں نکلا۔ جو ماتھا اللہ کے حضور ٹکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جب اس اللہ کے بندے نے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، کتب میں آتا ہے رب نے اس بندے کو آنن فانن شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے اللہ کے شکر کا انداز، یہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ان کے رضا پیش کرنا۔ بندہ تو یہ کہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، یا اللہ تو بیمار رکھ میں بیمار راضی ہوں، تو شفا دے میں شفا میں راضی ہوں، تو مال دے میں مال میں راضی ہوں، تو اولاد دے میں اولاد میں راضی ہوں، یا اللہ تو اولاد لے لے مال لے لے میں پھر بھی تیرے ساتھ راضی ہوں۔ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دینا یہ بندہ ہمارا ہے، یہ بندہ ہمارا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ راضی ہو کر بندے کی رزق میں روزی میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ بہت سے اسباب اور بھی ہیں جو رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت پیدا فرمائے، بے برکتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو ہم صغیر و کبائر کرتے رہتے ہیں مالک ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔